يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ ہفتے اس کتاب کو شروع کیا تھا جس میں عقائد کا بیان چل رہا ہے. پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق بیان کیا گیا. دوسرا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانیت سے تعلقات ہے. اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. جسم والی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے. محال معنی ہو ہی نہیں سکتا. وہ دیکھتا ہے پر وہ جسم والی آنکھ سے پاک ہے. لہذا وہ زمان اور مکان، زمان مطلب زمانہ، نہ وہ کسی زمانے میں اس کی اسٹارٹنگ ہے، ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے. وہ ہمیشہ سے زمانہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں. ہم 20 سال جب دنیا میں رہے تو ہماری زندگی کا زمانہ 20 سال ہے. کوئی 50 سال رہا تو 50 سال ہے، کوئی 100 سال رہا تو 100 سال ہے. پر اللہ ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ سے. ہمیشہ سے. کبھی بھی خیال مت لانا کہ اللہ کبھی شروع ہوا تھا یا اللہ کو پیدا کیا. لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اور نہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے. بے مثل و بے مثال ہے. لہذا وہ زمان اور مکان سے پاک ہے. طرف و جہت، ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اس کی نیت طرف نہیں ہے. اس کا وجود، اس کی قدرت، اس کے کارنامے ہر جگہ ہیں. وہ زمان و مکان سے، طرف و جہت سے، شکل و صورت سے، وزن و مقدار سے. نہ وزن نہ مقدار، زیادہ نہ زیادہ نہ کم نہ نقصان. حلول و اتحاد، نہ اس میں کسی چیز کا اتحاد ہوا ہے نہ دو چیز مل کے بنا ہے. وہ بے مثل و بے مثال ہے. تولد و تناسل، پیدا کرنے، پیدا ہونے سے اور اولاد جننے سے. حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ. جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے، پاک ہے اور بری ہے ہر اس چیز سے جو جسم رکھتی ہو. کوئی بھی چیز کسی بھی شکل کی ہو، اللہ پاک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں عیسائیوں کا تہوار آتا ہے، معاذ اللہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں. تو میں نہیں کہوں گا جملے کو جو بولتے ہیں انگلش میں نہیں بولنا چاہیے. اگر رسماً بولا ہے تو حرام ہے، اور یہ سوچ کے بولا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں حق ہے تو کفر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس جملے کا کہ اللہ نے بچہ جنا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اور آج عام ہے. ایک ساتھ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صاحب فون پہ بات کرتے ہیں تو جے شری ماں کا پتہ نہیں کون کون سے ان کے نام بول دیتے ہیں مسلمان. اور ان سے منع کرو، بولے نہیں زمانے میں چلتا ہے. تو چلائیے زمانے میں. قبر میں نہیں چلتا ہے، حشر میں نہیں چلتا ہے، دین میں ہی نہیں چلتا ہے. دین میں رہنا ہے تو دین کی حدود میں رہنا پڑے گا. بے شک. اور دین میں نہیں رہنا ہے، چلانا ہے تو پھر جائیے زمانے میں دین کو چھوڑ کر. اور چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جملہ بولا دین ایسے نکال کے پھینک دیتا اپنے اندر سے جیسے دودھ سے مکھی نکل جاتی ہے. آپ اس کے اندر رہتے ہیں. لاکھ مسلمان کا نام رکھ لیجئے، لاکھ آپ کلمہ پڑھتے رہیے، لاکھ عبادتیں کرتے رہیے، کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ وہ نہیں ہے جو شریعت کہتی ہے. اور قرآن و حدیث میں تو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں جیسے مثلا ید یعنی ہاتھ، وجہ چہرہ، رحل ضحک وغیرہ، جن کا ظاہری جسمیت پر، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چہرہ ایک جسم ہے، ہاتھ ایک جسم ہے. تو ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی بد مذہبی ہے. اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے، تعویل، کیونکہ ان کا ظاہری مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے. کیا چہرہ جیسے انسان کا چہرہ ہے ویسا چہرہ سمجھ لینا کہ اللہ کا چہرہ ہوگا. کفار و مشرکین میں فرق کیا؟ ہم میں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر
کافر بھی تو مورتی کی پوجا یہی کہہ کے کرتے ہیں خدا ہے تو کوئی اور، پر ہم اس میں خدا کو دیکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم تو ایسا خدا مانتے ہیں جیسا ہمارے نبی نے ہم کو بتا دیا کہ خدا ہے، ہمارے نبی نے دیکھا کافی ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی جنت میں ہمیں خدا کا دیدار ہوگا۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جنت میں وہ رب کا دیدار ہوگا۔ اتنا کافی ہے کہ انتظار رہے اس دن کا، اعمال تو کرو اللہ کو دیکھنے کے کہ ہم جنت میں جا سکیں، اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ کیسا ہوگا میرا رب، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، بس مصطفیٰ نے آ کے بتایا لا الہ الا اللہ تو ہے اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، ہر قسم کی عبادت اسی کو روا ہے۔ اس قسم کے الفاظ کا ظاہری مراد نہیں بلکہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلا ید کی تعبیر قدرت سے ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت نے کوئی کام کیا، بجلی چمکی، چمکاتا فرشتہ ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ وجہ کی ذات سے استوا کے غلبے اور توجہ سے کی جاتی ہے، یعنی استوا کسی چیز پر بیٹھنا، تو اللہ کا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر استوا کیے ہوئے ہے، تو یہ مت سوچ لینا کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا اس پر غلبہ ہے، اللہ کا اس پر غلبہ۔ ہمارا ایمان الحمدللہ بہت پختہ ہے عقیدہ، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے کہہ دیا کہ یوں کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، ہم نے باندھ لی بس۔ کیا آقا کے کہنے پہ یقین نہیں ہے؟ سب کچھ تو انہی کے کہنے پہ یقین ہے، بس مصطفیٰ نے کہہ دیا کافی ہے۔ ایک روز کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے خطبے میں، تو کسی صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، ایک سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے گھر میں تھا، میں مجھے آواز آئی تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک صحابی راستے میں تھے، مجھے آواز آئی میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک صحابی جوتا نکالنے کی جگہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مجھے آواز آئی میں وہیں بیٹھ گیا۔ کیا کہ کہیں آقا نے ہمیں نہ کہا ہو، وہ ان کا ادب تھا، ایک ہمارا ادب ہے، نام و نشان بھی نہیں ہے سوائے بے ادبی اور بے حرمتی کے۔ اللہ حضور کی محبت، حضور کا ادب عطا فرمائے۔ بہتر ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ اللہ بڑا نازک معاملہ ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے، اللہ کے جسم و جسمانی تعلق سے بغیر ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ بڑے بڑے علماء کے لیے عام انسان کو تو تعویل کرنے کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اور مراد کو اللہ کے سپرد کر دے کہ میری کیا مراد تھی یا کیا مراد ہے میرا رب جانے۔ میرے محبوب نے مجھ سے کہا کہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا اللہ ہے، تم کہو اللہ ہے تو اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم کہو کہ اللہ ہے۔ محبوب کی زبان سے کہلوایا نا، کیا محبوب تم کہو کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، محبوب نے کہہ دیا، عاشقوں نے مان لیا۔ اب اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو محبوب نے اتنا کہا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کے جائے ڈھونڈنے کے لیے؟ محبوب کے در کو پکڑ لو، خدا خود مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو، جو یہاں وہاں سے ہو، یہی جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ خدا نے کس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا۔ وصل خالق بلا وصل محمد غیر ممکن ہے، اللہ سے ملنا مصطفیٰ سے ملے بغیر غیر ممکن ہے۔ خدا کے گھر پہنچنے کا ہے دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا مراد کو اللہ کی سپرد کر دے، وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اس کے رسول کے قول پر ایمان ہے، استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا جیسا استوا نہیں ہے۔ یہ مخلوق وہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور خالق وہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کے جیسا نہیں ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور۔ اللہ کی جو صفات ہیں یا اللہ کی جو ذات ہے مخلوق نہیں، مخلوق کسی نے اس کو پیدا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے زندہ کرنا۔ کیا کرنا؟ زندہ۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، جب چاہتا ہے جس کو زندہ کر دیتا ہے، جس کو مردہ کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، زندہ کو چاہتا ہے مردہ کر دیتا ہے۔ یہ صفت کسی نے دی نہیں ہے۔ آپ کو بولنے کی صفت اللہ نے دی ہے، آپ کو دیکھنے کی صفت اللہ نے دی ہے۔ یہ صفت جو ہے آنکھ نہ دیکھنے کی بچپن میں کم ہوتی ہے، جوانی میں بڑھتی ہے، بڑھاپے میں دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، کوئی نابینا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی برابر نہیں ہے۔ پر اللہ کی صفتیں اللہ تعالیٰ
پیدا کر کر اپنا کوئی فائدہ نہیں کیا ہے، نہ پیدا کر کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ یہ صفت دنیا کی جو انسانوں کو یا دیگر مخلوق کو دی گئی ہے، دی ہوئی ہے، عطائی ہے، اور اللہ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے، جب سے وہ ہے تب سے اس کی صفت ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی اس کی ہر صفت۔ صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی نہیں آ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اس کی صفات مخلوق نہیں ہے، پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ عقیدہ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، مٹنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قرآن پڑھو تو صحیح، ہر جگہ آپ کی رہنمائی ہے کیا ہے؟ سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی اور پھر ختم ہو جائیں گی۔ پر اللہ کی ذات یہ صفت کوئی بھی حادث نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ پیدا کرنے کی صفت، صفات الہیہ کو مخلوق کہنا یعنی پیدا کی ہوئی، یا حادث بتانا گمراہی بددینی ہے۔ عقیدہ جو شخص اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یعنی ہمیشہ رہنے والی، عالم کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کہ فلاں چیز مٹے گی نہیں، رام صاحب مٹیں گے نہیں، فلاں صاحب مٹیں گے نہیں، سب مٹیں گے، اللہ کے سوا سب فنا ہو جائے گی، موت بھی فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات ہمارے رب کی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ عقیدہ نمبر فلاں، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی چیز کا خالق ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری نمازوں کو اللہ نے اسی کو، ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، سب کا وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور اس کا عدم محال ہے۔ ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کسی بھی مخلوق سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایک چیونٹی سے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ سب کا برابر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر ہمیشہ۔ وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ جانتا ہے سب چیز جو زمین و آسمان میں ہے، ہر چیز کو قرآن کہتا ہے۔ ایک ایک چیز، کبھی مت سوچنا کہ میں سو رہا ہوں اللہ غافل ہے، معاذ اللہ۔ ہر گناہ سے، ہر نیکی سے، بلکہ یہاں تک انسان جو دل میں سوچتا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی سے باخبر ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ سے باخبر ہے۔ تو پھر یہ تو سوچ سے باخبر ہے، تو پھر ظاہر سے کیوں باخبر نہیں ہوگا؟ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم ہو، ممکن ہو یا محال ہو، کلی ہو یا جزوی یعنی چھوٹی ہو، حصہ ہو انسان کے یا کسی چیز کے جسم کے کروڑوں حصے ہو جائیں، کروڑوں جگہ پڑے ہوں، ہر حصے سے ہمیشہ وہ باخبر ہے۔ سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں وسوسوں کی اس کو خبر ہے، جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ کاش ایسا کر لوں، کاش ایسا ہو جائے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے وہ۔ ارے اس کو تو چھوڑو میاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا علم اتنا ہے، نہیں۔ وہاں پوری کائنات کا جتنا علم ہے وہ سمندر کے سامنے سے ایک قطرہ ہو ویسے اللہ کے علم کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کی طرف اس کا ارادہ کرتے ہیں، نفس کہ ہماری غلطی سے ہو گیا ہے، اور جب نیکی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کسی کو کھانا کھلانے کی توفیق دی، کسی کو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، کسی کی مدد کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال مانے جو ہو ہی نہیں سکتا ہو وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے، یعنی جیسے جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے۔ جھوٹ بولنا مطلب بول ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ مان لینا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے پر بولتا نہیں ہے، کفر ہے۔ جیسے کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور انہوں نے اس کا پہلے بارے میں اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون،
انہوں نے کہا کہ اللہ ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نہیں، اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے تو اس کی شان کے لائق ہے۔ اعلیٰ ترجمہ ہے، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق ہیں۔ خیر مانے بھلائی، شر مانے برائی، کفر اور ایمان، اطاعت اور گناہ سب اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق ہے۔ اللہ ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ عقیدہ، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ فرشتے وغیرہ صرف روزی پہنچانے کے وسیلہ ہیں۔ کھانا کھاتے ہم ہیں پر بھوک کھانا نہیں مٹاتا ہے، بھوک مٹانے کی صفت اللہ کی ہے۔ جیسا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ بارش جو بارش برستی ہے تو بارش کا ایک ایک قطرہ آسمان سے فرشتہ اپنے پروں پہ لاتا ہے اور پیار زمین پر رکھتا ہے۔ ایک ایک قطرہ بارش کا، ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے، ورنہ اگر فرشتہ لے کے نہیں آئے تو اگر مکان پر وہ قطرہ گرے تو مکان ٹوٹ جائے، انسان پر گرے تو انسان دو ٹکڑے ہو جائے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ، کتنے قطرے گرتے ہیں، فرشتے لے کے آتے ہیں۔ کبھی سوچ سکتے ہو اللہ کی شان کیا ہے؟ کہ صرف تمہاری خدمت کے لیے، کہ تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان عقائد پر پختگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ عقیدہ ہر عقیدے کے ساتھ رکھیں کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی عقیدہ، کوئی ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ حضور ہی نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد